شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا تو اس میں باہم جھگڑنے لگے، لیکن جو بات تم چھپا رہے تھے خدا اس کو ظاہر کرنے والا تھا۔ تو ہم نے کہا کہ اس بیل کا کوئی سا ٹکڑا مقتول کو مارو، اس طرح خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، گویا وہ پتھر ہے یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ اور پتھر تو بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں چشمے پھوٹ نکلتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلنے لگتا ہے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ خدا کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور خدا تمہارے عملوں سے بے خبر نہیں۔ مومنو، تم کیا امید رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہارے دین کے قائل ہو جائیں گے؟ حالانکہ ان میں سے بعض لوگ کلام خدا یعنی توریت کو سننے پھر اس کو سمجھ لینے کے بعد اس کو جان بوجھ کر بدلتے رہتے ہیں۔ اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جس وقت آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں جو بات خدا نے تم پر ظاہر فرمائی ہے وہ ان کے لیے وہ اس لیے بتا دیتے ہیں کہ قیامت کے دن اسی کے حوالے سے تمہارے پروردگار کے سامنے تم کو الزام دے۔ کیا تم سمجھتے نہیں؟ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں خدا کو سب معلوم ہے؟ اور بعض ان میں ان پڑھ ہیں کہ اپنے خیالات باطن کے سوا خدا کی کتاب سے واقف ہی نہیں، اور وہ صرف ظن سے کام لیتے ہیں۔ تو ان لوگوں پر افسوس ہے جو اپنے ہاتھ سے تو کتاب لکھتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ یہ خدا کے پاس سے آئی ہے، تاکہ ان کی عوض تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منفعت حاصل کریں۔ ان پر افسوس اس لیے ہے کہ بے اصل باتیں اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، اور پھر ان پر افسوس اس لیے ہے کہ ایسے کام کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں چند روز کے سوا چھو نہیں سکے گی۔ ان سے پوچھو کیا تم نے خدا سے اقرار لے رکھا ہے کہ خدا اپنے اقرار کے خلاف نہیں کرے گا؟ نہیں، بلکہ تم خدا کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہو جن کا تمہیں متعلق علم نہیں۔ ہاں، جو برے کام کرے اور اس کے گناہ ہر طرف سے اس کو گھیر لیں تو ایسے لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں، اور وہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے۔ اور جو ایمان لائے اور نیک کام کرے وہ جنت کے مالک ہوں گے، اور وہ ہمیشہ اس میں عیش کرتے رہیں گے۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا، اور لوگوں سے اچھی باتیں کہنا اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہنا، تو چند شخصوں کے سوا تم سب اس عہد سے منہ پھیر بیٹھے۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں کشت و خون نہ کرنا اور اپنوں کو ان کے وطن سے نہ نکالنا، تو تم نے اقرار کر لیا اور تم اس بات کے گواہ ہو۔ پھر تم وہی ہو کہ اپنوں کو قتل بھی کر دیتے ہو، اور اپنوں میں سے بعض لوگوں پر گناہ اور ظلم سے چڑھائی کر کے انہیں وطن سے نکال بھی دیتے ہو۔ اور اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آئیں تو بدلے دے کر ان کو چھڑا بھی لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم پر حرام تھا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ تم کتاب خدا کے بعض احکام تو مانتے ہو اور بعض سے انکار کیے دیتے ہو؟ جو تم میں سے ایسی حرکت کرے ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں تو رسوائی، اور قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب میں ڈال دیے جائیں گے۔ اور جو کام تم کرتے ہو خدا ان سے غافل نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خریدی، سنا تو ان کے سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو کسی طرح کی کوئی مدد ملے گی۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی اور ان کے پیچھے یکے بعد دیگرے پیغمبر بھیجتے رہے، اور عیسیٰ ابن مریم کو کھلے نشانات بخشے اور روح القدس یعنی جبرائیل سے ان کی مدد دی۔ تو جب کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسی باتیں لے کر آئے جن کو تمہارا جی نہیں چاہتا تو تم سرکش ہو جاتے، اور ایک گروہ انبیاء کو تو تم نے جھٹلاتے رہے اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے، اور کہتے ہیں کہ ہمارے دل پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ نہیں، بلکہ خدا نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے، بس یہ تھوڑے ہی ایمان لاتے ہیں۔ اور جب خدا کے ہاں ان کے پاس کوئی کتاب آئی جو آسمانی کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے، اور وہ پہلے ہمیشہ کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے، تو جس چیز کو وہ خوب پہچانتے تھے جب ان کے پاس آ پہنچی تو اس سے کافر ہو گئے، بس کافروں پر خدا کی لعنت۔ جس چیز کے بدلے انہوں نے اپنے آپ بیچ ڈالا وہ بہت بری چیز ہے، یعنی اس جنت سے کہ خدا اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنی برمانی سے نازل فرماتا ہے۔
خدا کی نازل کی ہوئی کتاب سے کفر کرنے لگتے ہیں تو وہ اس کے غضب کے بالا غضب میں مبتلا ہو گئے، اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب خدا نے ان پر نازل فرمائی ہے اس کو مانو، تو کہتے ہیں کہ جو کتاب ہم سے پہلے نازل ہو چکی ہیں ہم تو اسی کو مانتے ہیں، یعنی اس کتاب اور اس کے سوا نہیں مانتے، حالانکہ وہ سراسر سچی ہے۔ جو ان کے پاس آسمانی کتاب ہے اس کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ ان سے کہہ دو کہ اگر تم صاحب ایمان ہوتے تو خدا کے پیغمبروں کو قتل کیوں کرتے، اور موسیٰ تمہارے پاس کھلے ہوئے معجزات لے کر آئے تو تم ان کے کوہ طور کے جانے کے بعد بچڑے کو معبود بنا بیٹھے، اور تم اپنے ہی اپنے ظلم کرتے تھے۔ اور جب ہم نے تم لوگوں سے عہد لیا اور کوہ طور کو تم پر اٹھا کھڑا کیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو زور سے پکڑے رہو، اور جو تمہیں حکم ہوتا ہے اس کو سنو، وہ جو تمہارے بڑے تھے کہنے لگے کہ ہم نے سن لیا لیکن مانتے نہیں ہیں، اور ان کے کفر کے سبب بچڑے کو گویا ان کے دلوں میں رچ گیا تھا۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارے ایمان تم کو بری بات کیوں بتاتا ہے؟ اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان تم کو بری بات بتاتا ہے۔ کہہ دو کہ اگر آخرت کا گھر اور لوگوں یعنی مسلمان کے لیے اور خدا کے نزدیک تمہارے ہی لیے مخصوص ہے تو اگر سچے ہو تو موت کی آرزو تو کر کو دیکھو، لیکن ان کے اعمال کی وجہ سے جو ان کے پاس آگے ہاتھوں سے بھیج چکے ہیں یہ کبھی آرزو نہیں کریں گے، اور خدا ظالموں سے خوب واقف ہے۔ بلکہ ان کو تم اور لوگوں سے جیسے زندگی کہیں زیادہ حریص دیکھو گے، یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی۔ ان میں سے ہر ایک یہی خواہش کرتا ہے کہ کاش وہ 1000 برس جیتا رہے، مگر اتنی لمبی عمر ان کو مل بھی جائے تو اس سے عذاب تو نہیں چھڑا سکتے، اور جو یہ کام کرتے ہیں خدا ان کو دیکھ رہا ہے۔ کہہ دو کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہے اس کو غصے میں مر جانا چاہیے، اس نے تو یہ کتاب خدا کے حکم سے تمہارے دل پر نازل فرمائی ہے، جو باقی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور اہل ایمان کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ جو شخص خدا کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا، جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو تو ایسے کافروں کا خدا بھی دشمن ہے۔ اور ہم نے تمہارے پاس سلجھی ہوئی آیتیں نازل فرمائی ہیں، اور ان سے انکار وہی کرتے ہیں جو بدکار ہیں۔ اور ان لوگوں نے جب خدا سے عہد لیا اور تو ان سے میں سے ایک فریق نے اس کو کسی چیز کی طرح پھینک دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں اکثر بے ایمان ہیں۔